انتقام کا صفحہ آج سے ہم نے پھاڑ دیا ہے. ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے. میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. میرے خلاف، میری فیملی کے خلاف کرپشن کے کئی کیسز بنے. یہاں پر بیٹھے قائدین کے خلاف کرپشن کے کیسز بنے. نکلا کیا 4 سالوں میں؟ نیشنل کرائم ایجنسی یو کے نے کہا کہ ہم نے 22 مہینے بے لاگ تحقیقات کی شہباز شریف کے خلاف. کچھ نہیں نکلا. کوئی منی لانڈرنگ نہیں نکلی. نواز شریف کے خلاف کوئی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. لیکن اسپیکر صاحب، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. اس کا حساب اس دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا. لیکن مجھے کہنے دیجئے، یہ مکافات عمل ہے. اللہ کی لاٹھی گھومتی ہے، وقت کا پہیہ گھومتا ہے. آج وہی لوگ جو چور ڈاکو کا نعرہ لگاتے تھکتے نہیں تھے، آج صرف توشہ خانے کا حساب مانگا ہے اس قوم نے. اور 14 کروڑ کا حساب نہیں دیا جا رہا. اور جواب کیا ملتا ہے؟ سفارتی تعلقات خراب ہو جائیں گے. او بھائی، آپ اپنا سپر پاور کو کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ. یورپین یونین کو آپ للکارتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی امریکہ نے سازش کی ہے. اور جب اپنی تلاشی کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی کہ سفارتی تعلقات خراب ہو جائیں گے. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے 7 سال سے یہ موصوف کہتے تھے یہ سٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے ہیں. اور بھائی 4 سال ہم نے تلاشی دی، آپ کے اپنے ساتھیوں نے تلاشی دی، جہانگیر ترین نے، علیم خان نے تلاشی دی. اب فورن فنڈنگ کیس میں آپ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. آپ نے ٹی بوائز کے نام پیسے منگوائے، آپ نے ایف بی آر میں اپنا ٹیکس ریکارڈ چھپایا، آپ نے اسٹیٹمنٹ میں اپنے اکاؤنٹ چھپائے اپنے دستخط شدہ کاغذ کے ذریعے. تو انشاءاللہ 1 مہینے میں فیصلہ آئے گا. میں کوئی جوتشی نہیں ہوں. میں کہتا تھا کہ قوم جب یہ جائیں گے تو ایسے ایسے کرپشن کی داستانیں آئیں گی، قوم اپنی انگلیاں منہ میں دبا کر حیران ہوگی کہ یہ کیا کارستانیاں انہوں نے کی ہیں. تو اسپیکر صاحب، ہم انتقام نہیں لیں گے. قانون اپنا راستہ بنائے گا. اور انشاءاللہ تعالی جس نے بھی اس قوم کا پیسہ لوٹا ہے، جس نے بھی اس قوم سے حقائق چھپائے ہیں، اس کو جواب دینا پڑے گا. اور عوامی عدالت سب سے بڑی عدالت ہے، اس میں جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ. آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا تھا، خودکشی کرنی تھی. 6 مہینے انتظار کرایا گیا. جا رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں. اسی اسرا میں 3 وزیر خزانہ تبدیل ہو گئے اور انویسٹر کا کانفیڈنس کریش ہو گیا. سٹاک مارکیٹس، کیپٹل مارکیٹس، ان کا کانفیڈنس کریش ہو گیا. اور پھر ہم نے 38 سے 40% کو روپے کی قدر کم کر دی اور پھر آئی ایم ایف کے گھٹنوں میں جا کر بیٹھ گئے. قرضے لیے جاتے ہیں لیکن ٹائمنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس ملک کے ساتھ تجربے کیے گئے، کھلواڑ کیا گیا. ٹاک شوز پر بدتمیزی، بد اخلاقی کا سبق دیا جاتا ہے. جو سب سے زیادہ غلیظ گالیاں دیتا ہے اس کو شاباشی دی جاتی ہے کہ تم میرے ٹائیگر ہو. کیا اس طرح سے پاکستان چلے گا؟ پھر ہر چیز پر جھوٹ بولا جاتا ہے، ہر ایک کو غدار کہا جاتا ہے. بھرے جلسوں میں اس ملک کے دوستوں کو للکارا جاتا ہے. کبھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا جاتا ہے، کبھی یورپین یونین کو دھمکایا جاتا ہے. تو یہ فورن پالیسی میں بھی اناڑے آ گئی. اور جب میں آپ کے سامنے یہ فگرز پیش کر رہا ہوں مہنگائی کے، تو وزیر اعظم سابق نے کہا کہ مجھے قوم نے آلو اور پیاز کے ریٹ کے لیے الیکٹ نہیں کیا. تو کیا آپ کو یہاں پر کوئی بادشاہت کے لیے الیکٹ کیا گیا تھا؟ پوچھنا چاہتا ہوں عمران نیازی صاحب سے کہ آپ نے اس قوم کے نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیا. آج لاکھوں نوجوان بے روزگار ہیں. 1 کروڑ نوکریاں تو دور کی بات ہے. 50 لاکھ گھر کا اس غریب قوم سے آپ نے وعدہ کیا. 50 لاکھ گھر کیا بننے تھے؟
جناب چیئرمین، آتے ہی غریب کا جھونپڑا، غریب کا ٹھیلا اس لیے گرا دیا گیا کہ وہ ناجائز تجاوزات ہیں۔ اسی اسنا میں بنی گالا کا محل جو ناجائز تجاوزات تھے اس کو لاکھوں میں ریگولرائز کرا دیا گیا اور غریب کا ٹھیلا گرا دیا گیا۔ یہ کون سی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں؟ اسپیکر صاحب، برطانیہ کا جو جریدہ ہے دی اکانومسٹ، اس نے کہا کہ پاکستان is the third most expensive country in the world۔ اور یہ اسپیکر صاحب، چینی کا بحران آتا ہے، اس قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، اور نیازی صاحب کہتے تھے کہ یہ مافیا ہے۔ آٹے کا یہ صوبہ جو کہ وافر گندم پیدا کرتا تھا اور دوسرے صوبوں کو بھی فراہم کرتا تھا، اس صوبے کے اندر ایسا شدید بحران پیدا کیا گیا کہ آٹے کے لیے اس قوم کو لائنوں میں لگنا پڑا۔ کرونا آتا ہے تو پیناڈول کی دوائی جو ہے وہ ناپید ہو جاتی ہے۔ جب بھی بحران آئے، عمران نیازی صاحب نے کہا کہ یہ مافیا کی کارستانی ہے۔ یہ مافیا کون ہیں اسپیکر صاحب؟ یہ کون سے مافیا ہیں جو کہ عام دنیا میں 20 سے 25% انفلیشن ہوئی اور ہماری یہاں پر بیڈ گورننس کی وجہ سے، لیک آف مانیٹرنگ کی وجہ سے 60 سے 70% جو ہے مہنگائی آئی۔ آج جس دوراہے پہ یہ ملک کھڑا ہے، جس مشکل میں یہ عوام ہے، مہنگائی نے غریب آدمی کا بھرکس نکال دیا ہے، بے روزگاری نے گھروں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، پاکستان میں ہر طرف انتشار ہے، قومی اسمبلی میں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں، سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ کہتا ہے کہ الیکشن کراؤ، رات کے 12 بجے تک اسمبلی کا دنیا میں مذاق بنایا جاتا ہے، اور پھر ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں چیئرمین صاحب، اس صوبے میں ایک نااہل شخص کو وزیرہ لگا کر اس صوبے کے خلاف سازش ہوئی ہے، اس صوبے کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے۔ یہ کوئی عمران نیازی کی رام کہانی نہیں میں آپ کو سنا رہا چیئرمین صاحب، یہ حقائق ہیں، یہ تلخ حقائق ہیں۔